السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک۔ کل میری کام والی میرے پاس آئی، کہنے لگی باجی مجھے نا ارجنٹلی کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے کہا باجی کی طرف مت دیکھنا، باجی کی مہینے کا آخر ہے، باجی کی اپنی جیبیں خالی ہیں۔ تو کہنے لگی باجی بہت ایمرجنسی ہے۔ تو میں نے کہا کیا ایمرجنسی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرے میاں کی جو پہلی بیوی ہے اس سے چھٹے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہیں تمہارا میاں کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ ڈرائیور ہے۔ میں نے کہا کتنا کماتا ہے؟ کہنے لگی 35,000 روپے کماتا ہے۔ میں نے کہا 35,000 روپے اور 6 بچے اور 2 بیویاں؟ تو کہنے جی۔ تو میں نے کہا گزارا کیسے ہوتا ہے ریشما؟ تو کہنے لگی کہ بس باجی ہو جاتا ہے کچھ، میں اپنا خرچہ یہاں سے اٹھاتی ہوں، کبھی اس کی ہیلپ کر دیتی ہوں اور ان کا بھی گزارا ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ بچے جو باقی ہوں گے وہ اسکول، 6 بچے ہیں، چھٹا بھی ہوا ہے، جو باقی جو 5 ہوں گے ان کا کوئی اسکول، ان کی غذا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا 35,000 تو 35,000 مطلب بجلی کے بل ہی چھوٹے چھوٹے ایک ایک کمروں کے گھروں میں جو بجلی کے بل ہیں وہی 8 10 اور 15 ہزار آ رہے ہیں۔ تو وہ گزارا کیسے کرتا ہوگا؟ میں بس وہ کہنے کہ باجی بس ہو جاتا ہے گزارا۔ بہرحال اس کی جتنی میں مالی مدد کر سکتی تھی تھوڑی بہت وہ میں نے کر دی۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا ملک پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے دنیا میں، اور میں چائنا کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ 1950 میں چائنا 1950 سے لے کر 1990 تک چائنا نے جو معاشی ترقی کی، اس نے اپنی پبلک ہیلتھ پر، ہیلتھ اویئرنیس پر اتنا پیسہ لگایا، اپنے لوگوں کی غذا کا، ان کی صحت کا، ان کو بیماریاں نہ ہوں، ان کو صاف پانی ملے، ان کو پروٹین بیلنس ڈائٹ ملے، بچوں کو بھرپور غذا ملے۔ انہوں نے اپنی یہ ہیلتھ پالیسی اتنے تسلسل کے ساتھ جاری رکھی کہ پہلے جو چائنا میں میل نیوٹریشن، چھوٹے قد اور دبلے پتلے اور بیمار بچے پیدا ہوتے تھے، اور ان کے قد میں 1950 سے لے کر 1990 تک چائنا کے ایوریج لوگوں میں اب قد آور لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ان کا 1.5 انچ قد بڑا ہے، اور قدآور لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور جسمانی طور پہ مضبوط قوم بن کے ابھر رہی ہے چائنیز قوم۔ اور اب تو وہ اولمپکس میں بھی نمبر 1 یا نمبر 2 رہتے ہیں کھیلوں کے معاملے میں۔ چائنا نے پچھلی 5 جب چائنا نے اپنی معیشت پر کام کرنا شروع کیا تو اس نے اپنے لوگوں کی صحت، لوگوں کی جسمانی صحت، لوگوں کی غذا، لوگوں کو بھرپور غذا پہنچے اور صحت مند بچے پیدا ہوں، ہماری قوم ایک تندرست، مناسب قد اور اچھے جسم کی مالک اور اچھے مطلب اوور آل صحت مند ہماری قوم ہو۔ تو اس چیز پر انہوں نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی۔ اس میں اسکول میں بچوں کو خاص طور پہ بیلنس ڈائٹ مہیا کی، گاؤں میں انہوں نے ڈاکٹرز مہیا کیے، اور صاف پانی کی فراہمی اور اناج کی مکمل فراہمی ہر گھر میں انہوں نے یقینی بنائی۔ اس پالیسی کو، عوامی صحت کی پالیسی کو، کہ ان کے ہاں صحت مند عوام، ان کی عوام صحت مند ہو، تندرست ہو، قدآور ہو اور مضبوط جسم کی مالک ہو اور بیماریاں کم ہوں، اس کے لیے انہوں نے مسلسل اپنی ایک پالیسی پر عمل کیا۔ اور آج چائنیز قوم جو ہے وہ وہاں پہ ایک لمبے قدآور، مضبوط اور صحت مند قوم کے طور پر وہ سامنے ابھر کے آئی۔ انہوں نے جینیٹک انجینئرنگ سے یا دوائیوں سے اس کے مطلب صرف اس چیز پر فوکس نہیں کیا کہ ہمارے یہاں ایک مضبوط قدآور جسامت کی عوام ہو۔ انہوں نے کھانے پر، صحت پر، پانی پر، اناج پر، اور ہر گھر میں اناج پہنچانے پر، اور ہر گھر میں گاؤں سے لے کر شہری علاقوں تک اناج اور ڈاکٹرز، اناج اور صحت کا نظام، اور بیلنس ڈائٹ گھر گھر پہنچانے کی انہوں نے پالیسی رکھی۔ اس کے علاوہ اپنی پاپولیشن کو بھی کنٹرول کیا۔ بعد میں پاپولیشن ان کی اتنی زیادہ کنٹرول ہو گئی کہ اب ان کو یہ پالیسی چینج کرنی پڑی کہ ان کی جو ینگ آبادی ہے وہ زیادہ بڑھے، تو 1 چائلڈ پالیسی سے انہوں نے شاید 2 چائلڈ پالیسی کر دی بعد میں۔ لیکن بہرحال انہوں نے ان پالیسیز پر ایک تو یہ کنٹینیوٹی سے یہ پالیسیز چلیں، اور پوری ایک
کنسسٹنسی سے یہ پالیسیز چلیں جو کہ 5 دہائیوں پر مشتمل ہے، اور اب یہ اثرات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ جہاں چائنیز کو دیکھیں گے وہ کھیلوں کے میدان میں آگے، اولمپکس میں آگے، صحت میں صحت میں آگے، دکھنے میں ایک مضبوط اور توانا قوم وہ نظر آتی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے یہاں میں نے شاید بچپن میں دیکھا تھا، پی ٹی وی میں پروگرام، پی ٹی وی میں ایک آگاہی مہم چلی تھی، بچے دو ہی اچھے والی، وہ بھی کچھ عرصے چلی اور یہ بڑا فیمس ہوا تھا یہ سلوگن، بچے دو ہی اچھے والا، لیکن اس کے بعد تو کبھی نہ ٹی وی پہ نظر آیا۔ دہائیوں کا تسلسل مانگتی ہیں، تب جا کے اس کے رزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں۔ چائنیز قوم، میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر اے آئی بنی نوع انسان پر اپنا کنٹرول پوری طرح، اگر اے آئی کے بعد کوئی قوم ایسی ہے، کوئی ایسا طاقت ہے جو اس پلانٹ پر دیگر عوام کو رول کرے گی اور رول آلموسٹ کر رہی ہے، اور اس پلانٹ پر نمبر 1 عوام کے طور پر، ایک ڈومینیٹنگ عوام کے طور پر یا قوم کے طور پر جو سامنے آئے گی، تو وہ چائنیز قوم ہی ہے، وہ چائنا ہی ہے۔ اس طرح کی پالیسیز تسلسل مانگتی ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی بے ہنگم طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے۔ جو شہری علاقے ہیں آپ ان کا حال دیکھ لیں، ابھی بارشوں میں آپ لوگوں نے حال دیکھ لیا کراچی کا، کیا حال تھا، جو کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی کے کنٹرول میں آ ہی نہیں سکتا، یہ بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اتنا بڑا کام ہے شاید، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں، کوئی اس پالیسی کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہیں، چاہے حکومتیں آئیں، حکومتیں بدلیں اور کسی بھی قسم کے آگے چینجز آئیں، لیکن کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جو معاشی پالیسیز خاص طور پہ، اور عوامی صحت کی پالیسیز، عوام کی بہتری کی پالیسیز، اپنی قوم کو پہ جو افیکٹ ہو نا، جس کا لانگ ٹرم افیکٹ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، غذا ہو، تو اس معاملے میں جتنی جو پالیسیز ہیں وہ تسلسل مانگتی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بے ہنگم طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے، بے ہنگم طریقے سے شہری علاقے بڑھ رہے ہیں، گاؤں میں بھی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، درختوں کے کٹاؤ۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے ابھی کل پرسوں میں نے رپورٹ پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو درختوں کا کٹاؤ ہے، تقریباً سالانہ درختوں کا کٹاؤ تقریباً 27,000 ہیکٹر کے اوپر موجود جو جنگلات ہیں، 27,000 ہیکٹر کا صفایا ہو رہا ہے ہر سال جنگلوں کی اس طرح کٹائی ہو رہی ہے، اور اس میں جو لوکل آبادی ہے اس کی اپنی انرجی کنزمپشن کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کے لیے اس کے علاوہ جو ٹمبر مافیا ہے وہ الگ اور لوکل آبادی الگ اس طرح بیش بہا کٹاؤ کرتی ہے، لیکن اس کے بعد درخت اگانے کا کوئی سسٹم نہیں، شہری علاقوں کو مینٹین کرنے کا، ان کو بہتر بنانے کا کوئی سسٹم نہیں۔ کراچی سے لے کر خیبر تک جو مانسون کی بارشوں میں کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ سے، کراچی سے لے کر خیبر تک جو پانی ہی پانی بیش بہا آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے، شہر بھی ڈوب رہے ہیں، گاؤں بھی ڈوب رہے ہیں، چھوٹے علاقے بڑے علاقے ہر لحاظ سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی پالیسی کو، اپنی معاشی پالیسی کو، عوام کی پالیسی کو، صحت کی پالیسی کو، ایجوکیشن کی پالیسی کو، درخت اگانے کی پالیسی کو آپ لے لیں، کوئی پالیسی تسلسل میں چلتی ہی نہیں ہے۔ شاید 1-2 آئیں گے، پروجیکٹ شروع کریں گے، 1-1.5 سال پروجیکٹ پھر کام ہوگا، پھر بند ہو جائے گا، کہاں گیا وہ پروجیکٹ، کدھر گیا وہ پروجیکٹ، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ 2 دن 4 دن ایک مسئلے کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، نئی حکومتیں آتی ہیں اور نئی پالیسیز آتی ہیں، نئے پروجیکٹس آتے ہیں، اور ایک حکومت کے اندر پالیسیز بھی تسلسل سے، ایک حکومت بھی پالیسی جو ہوتی ہے اپنی کسی بھی قسم کی، وہ تسلسل سے 5 سال نہیں چلا سکتی۔ تو اس قوم کا یہی ہونا ہے جو کراچی سے خیبر تک ہو رہا ہے۔ اس وقت مانسون کی بارشوں میں، ایکسٹریم ویدر میں، کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ کے ساتھ پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان شاید اسی طرح ہی انہی حالات میں چلتا رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔